السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رمضان کا اور شکر الحمدللہ آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو طاقتیں دیں، جو مریض ہیں ان کو سجدے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو ہمیں اپنی کوششوں میں کامیاب کرے کہ ہم خوشی خوشی سے اپنے رمضان مبارک کا استقبال کریں، اور ہم جو انسان کو جس مقام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ ہم اسی مقام کو حاصل کر سکیں۔ ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ بہت سارے انسان اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا کولو اہلکت مال لبدا، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، یعنی ایسا فخر کے طور پہ لوگوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے لیے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس ایک معمولی سی چیز اگر تم نے دی ہوگی تو وہ میرے پاس پاؤ گے، اور بہت عمدہ شکل میں۔ اگر میرے لیے کیا ہو تو لوگوں کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کا قرضہ اتارتے ہیں، تو یہ جو ہے کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، اور اس نے ہی ہمیں یہی رستے دکھائے ہیں کہ اسی رستے سے تم لوگ مجھے حاصل کر سکو گے۔ لیکن یہ کام جو ہے اپنی زبان کو بند کرنا اور ہونٹ کو سیل کرنا، گھاٹی پہ چڑھنا ہے۔ گھاٹی پہ چڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب نیچے آؤ گے نا تو بڑی آسانی سے نیچے آؤ گے، لیکن دقت تو مشقت تو نہیں ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں۔ اس میں یعنی بہت سارے، آپ کو پتہ ہے کہ غریب کے لیے سب کچھ ہے، امیر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے غریب لوگ جو ہے 25 روپے میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں، 2000، 5000، 20,000، 25,000 میں، اور ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں اور جیلوں میں ہیں۔ مجھ سے بھی ایسے رابطے ضرور ہوئی ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام کروا لیتا ہے، اور وہ صرف 20,000 کے قیدی ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی بس بازار میں لڑائی کی وجہ سے وہ قید میں ہیں، اور ایسے بندوں کی گردنیں چڑوانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو آزاد کرو، یا کسی بھوکے والے کو ساری زندگی جب تک تمہیں زندگی ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیما ذا مقربہ، اور رشتہ دار یتیموں کا خیال رکھو، یعنی جو غربت کی وجہ سے ہے اور یتیم ہیں، ان کے گھر بار بھی نہیں ہے، تو ان کا خیال رکھو، اور مسکینوں کو بھی کھانا کھلاؤ، خاکسار مسکینوں کو۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، اور کسی بھوکے کو، رشتہ دار یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، یا مسکین کو کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ دشوار گزار گھاٹی ہے کہ اس پہ چڑھنا ہے، اور جس کے ذریعے سے میرے بندے جہنم سے بہت دور ہوں گے اور جنت کے قریب ہوں گے۔ یتیم کی کفالت ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر وہ رشتہ داروں میں سے ہو
تو اس کی کفالت کا اجر جو ہے وہ دگنا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، اور غلام آزاد کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور آج کل اس کی ایک یہ صورت بھی ہے، ہو سکتے سفید پوشوں پر قرض کا بوجھ ہو، تو اگر اسی ہمیں پتہ چلے، وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، اگر ہم ان کو اس قرض سے نجات دیں تو یہ بھی اس میں شامل ہے کہ ہم نے اس کی گردن آزاد کی، یعنی بہت بڑا بوجھ اس سے اتار دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انشاءاللہ آخری نفع بھی دے گا اور سعادت عزت بھی دے گا، اور ہمیں بہت صاحب ایمانوں میں سے ہمارے درجوں کو بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندے اس اعمال سے دور ہوتے ہیں تو ان کے لیے ستون ہے آگ کی، اور اس کا منہ جو ہے میں اپنے پاؤں سے بند کروں گا، اور تاکہ پوری شدت سے ان کو اس جہنم کی آگ کی حرارت پہنچے اور کہیں بھی بھاگ نہ جا سکیں۔